الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم. قادران اکرام، انسان جب تک اس دنیا میں غم، رنج و الم، مصیبت سے اسے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے. دنیا کی یہ زندگی خوشی اور غمی کے مجموعے کا نام ہے. دنیا کی یہ زندگی تکلیف، راحت، اچھائی اور برائی پانے کا نام ہے. قرآن حکیم اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیتا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ ہر طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچ گئے. کسی کا اسلام لانا اور اسلام پر ثابت قدم رہنا آخرت کی زندگی میں تکالیف اور پریشانیوں سے نجات ہے، لیکن یہ اسلام لانا دنیا کی زندگی میں تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کو خواہشات سے ڈھکا ہوا ہے اور اللہ رب العزت نے جنت کو تکالیف، پریشانیوں اور مصیبتوں سے ڈھکا ہوا ہے. یعنی جو راستہ مصیبتوں، تکالیف اور پریشانیوں والا ہے اسی کے اختتام پر جنت ہے. میں نے پچھلے جملے میں بھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب لوگ انبیاء اکرام علیہ السلام، اور اللہ رب العزت کو تمام انبیاء میں سب سے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. لیکن ہم دیکھیں کہ دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں جس قدر تکلیف اور اذیت مجھے پہنچائی گئی ہے مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں پہنچائی. تو دنیا کی زندگی میں تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی. قرآن پاک اللہ رب العزت کی طرف سے، قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے اندر ان مصیبتوں کا تذکرہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان مصیبتوں پر صبر کرنے کے اور اچھائیوں پر شکر کرنے کی خاص طور پر ہمیں بتایا گیا ہے اور تلقین کی گئی اور فرمایا گیا ہے کہ صبر ایک ڈھال ہے جس سے مصائب، حوادث
اور حملوں کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔ شیطان کے حملے ہیں، نفس کے حملے ہیں، اسی طریقے سے خواہشات کے حملے ہیں۔ اگر ہم صبر کرتے رہیں گے تو ان حملوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے گا، لیکن اگر ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا اور کسی بھی تکلیف، مصیبت اور پریشانی میں ہم نے یہ سوچا کہ ایکشن کا کوئی ریئیکشن بھی ہونا چاہیے، تکلیف پہنچانے والے کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچانی چاہیے، گالی دینے والے کو اس سے بڑی گالی دینی چاہیے، تو اس کے ذریعے سے شاید دنیا کی زندگی میں تو کچھ ذہنی سکون ہم حاصل کر لیں گے، وہ بھی کچھ وقت کا، جو اس غصے کا عالم ہوتا ہے اس میں شاید تھوڑا سا سکون ہمیں مل جاتا ہے، لیکن دنیا میں پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو اس معاملے کو بہت ہی زیادہ سختی سے دیکھا جائے گا۔ اسی لیے مصیبت اور پریشانی کے وقت، رنج و الم کے وقت اور تکالیف کے وقت صبر کرنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں، اور ان کے اوپر آنے والی تکالیف اور پریشانیاں اس میں کمی کروں گا، میں ان کی ہمت مزید بڑھاؤں گا تاکہ وہ ان تکالیف اور پریشانیوں کو سہ سکیں۔ تو صبر کا دامن ہمیشہ ہاتھ سے چھوڑنے نہیں دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو ضرور آزمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور آزمائش ان کی کوئی نہیں ہے، امتحان ہے۔ جیسے ہر چیز کو جانچنے کے لیے اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت ایمان والوں کا ایمان جانچنے کے لیے بھی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی تو ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے خوف کی حالت کے ساتھ، تمہیں خوف لاحق ہو جائے گا، کبھی جان کا خوف ہوگا، کبھی بیماری کا خوف ہوگا، کبھی اندھیرے کا خوف ہوگا، کبھی بارشوں کا، ہواؤں کا، باد و باران کا خوف ہوگا، کبھی خانہ جنگی کا خوف ہوگا جیسے کہ، کبھی دہشت گردی کا خوف ہوگا، کبھی دشمن کے خطرے کا خوف۔ تو کہتے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی حالت کے ساتھ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور کبھی ایسا ہوگا کہ بھوک کی حالت کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، تمہارے اوپر حالات ایسے آ جائیں گے کہ رزق میں کمی ہو جائے گی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کبھی ہم ایسا کریں گے کہ تمہاری جانیں ضائع ہونی شروع ہو جائیں گی، لوگ مرنے لگیں گے، مختلف معاملات میں لوگوں کی جانیں ضائع ہونے لگ جائیں گی۔ جیسے ابھی ایک زلزلہ آیا، کافی سارے لوگ چلے گئے، لوگوں کے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، کسی کے والدین وہ دنیا سے چلے گئے، تو کہتے ہیں کہ جانوں کے ضیاء کے ساتھ بھی ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے مال کے کم ہونے کے ساتھ بھی تمہیں آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور بعض اوقات ایسا ہو جائے گا کہ میووں میں کمی واقع ہو جائے گی، پھل فروٹ جو ہے یہ کم ہو جائے گی۔ لیکن آگے فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کے چونکہ ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے حال میں بھی جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو ہماری رضا کی
اور رضامندی کی خوشنودی کی بشارت سنا دیجیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر حالت کوئی بھی آ جائے، جانیں ضائع ہونے لگ جائیں، خوف کی حالت آ جائے، بھوک کی حالت آ جائے، مال کم ہو، میوے کم ہو جائیں، ہر حالت میں تم نے صبر کرنا ہے، ہر حالت میں تم نے اللہ کی تقدیر پر رضامند ہونا ہے۔ وبشر الصابرین، جو لوگ صبر کرتے رہیں میری رضا ہے ان کے لیے کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ میں ان سے راضی ہوں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہماری جان اللہ کی ہے، ہمارا مال اللہ کا ہے۔ اگر خوف آ رہا ہے، اگر ہمیں خوف لاحق ہو رہا ہے تو یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، لہذا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ کو کوئی غم والی خبر پہنچے تو فوراً آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ کوئی چیز آپ سے گم ہو جائے، عام طور پر کوئی چیز آدمی رکھ کر کے کہیں بھول جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ اس کی دعا ہے کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، تو اللہ رب العزت یا تو وہ چیز آپ کو دے دیں گے یا اس سے بہتر آپ کو اس کے بدلے میں دیں گے۔ تو یہاں حدیث آیت میں بھی یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے فرما رہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اپنے رب کی رحمتیں ہیں اور مہربانیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نظر میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اس لیے ہر مصیبت پر، ہر تکلیف پر، ہر رنج پر صبر کرنا ہے، ہر الم پر صبر کرنا ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے ہی اپنی فریاد کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے اگر ہم اپنی کوئی بات رکھیں، اپنا کوئی مسئلہ اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ رب العزت کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوتے، خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ تو اپنے معاملات بجائے اس کے کہ دنیا والوں کے سامنے رکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رکھیں، جو تمام مسائل کو حل کرنے والے ہیں، جو تمام معاملات کو سدھارنے والے ہیں، اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں اور صبر کرتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے مہربانی بھی ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت بھی ہمیں ملتی رہے۔ اللہ رب ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔